السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کل میں تیسرا مسئلہ اس کتاب میں پڑھ رہا تھا، ہم لوگ جو الباب الاول فی مقدمات النکاح میں علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس میں تیسرا مسئلہ بیان کیا ہے کہ آیا پیغام پر پیغام دینے کا حکم کیا ہے۔ تو ہم نے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے تین پہلو سے غور کیا۔ پہلے تو یہ غور کیا کہ پیغام پر پیغام دینے کا حکم کیا ہے، تو بتایا کہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ پیغام پر پیغام دینا، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیغام پر پیغام دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اور نہیں جو ہے وہ تعدیب کے لیے نہیں ہے بلکہ تحریم کے لیے، یعنی ایسا کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ وضاحت جو ہے ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا، مسلمان کو ایذا پہنچانا یہ حرام ہے۔ تو وہ حدیث پڑھ کر بتائی تھی میں نے، چونکہ صاحب کتاب نے صرف اشارہ کر دیا ہے لیکن میں نے حدیث پڑھ کر بتایا تھا۔ پھر اس کے بعد کہ پیغام پر پیغام دینا کب جو ہے وہ ممنوع ہے، کب پیغام پر پیغام دینا سے منع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے؟ کیا ابتدائی دور میں یا اس وقت جب کہ لڑکی اور لڑکے والے کسی حد تک جو ہے کیا ہو جائیں، کسی بات پر متفق ہو جائیں اور اب بات چیت چلنے لگی ہو، بات یہاں تک پہنچ چکی ہو کہ اب شادی کے قریب ہو، تو یہ اس وقت جو ہے پیغام دینا ممنوع ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی غور کیا۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ابتدائی مرحلے میں اگر کوئی پیغام پر پیغام دیتا ہے تو یہ ایسا کرنا ممنوع ہوگا، بلکہ پیغام دینا ممنوع اس وقت ہے جب کہ لڑکی اور لڑکی والے کسی حد تک پر کیا ہو جائیں، وہ مطمئن ہو جائیں۔ اور اس سلسلے میں دلیل کیا ہے، اس کے نظیر کیا ہے ہمارے پاس؟ تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، حدیث ہے کہ جب ان کے شوہر نے ان کو 3 طلاق دے دی اور انہوں نے اپنے گھر میں جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عدت گزارنے کے لیے کہا تھا انہوں نے عدت گزار لی، تو ان کے پاس 2 جگہ سے پیغام آیا ہے۔ ایک ابو جہل ابن حذیفہ نے پیغام دیا ہے، ایک معاویہ ابن ابی سفیان نے پیغام دیا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس سلسلے میں مشورہ کرنے آئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے تو ابو جہل سے شادی مت کرنا، اس لیے کہ وہ عورتوں کی پٹائی کرتے ہیں، اور معاویہ یہ تو مفلوق الحال انسان ہیں، غریب ہیں، یہ تو نان نفقے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے ہیں، تم کیا کرو اسامہ سے شادی کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرے کے لیے پیغام دے دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ابتدائی دور میں ابھی کوئی بات چیت نہیں چلی ہے، ویسی پیغام آیا ہے تو اس پیغام پر پیغام دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر بات چیت چلنے لگی ہو، معلوم رشتہ پختہ ہونے والا ہے، تو ایسے موقع پر پیغام دینا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اب تیسرے پہلو سے ہم لوگ پڑھ رہے تھے کل یہ کہ نہیں جو ہے منہی عنہ کے فساد پہ دلالت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، یعنی یہ دوسرے لفظوں میں اگر ایک شخص نے پیغام پر پیغام دے کر شادی کر لی، پیغام پر پیغام دے کر پیغام پر پیغام دینا ممنوع ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن ایک شخص پیغام پر پیغام دے کر شادی کر لیتا ہے، تو آیا شادی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس سلسلے میں بتایا تھا کہ 3 نقطۂ نظر ہے۔ ایک تو داؤد ظاہری کا نقطۂ نظر ہے، وہ ان کے یہاں نکاح نہیں ہوگا۔ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ نکاح ہو جائے گا، نکاح ہوگا، نکاح ہو جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی 2 رائے ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ نکاح نہیں ہوگا، دوسری رائے یہ ہے شوافی اور احناف کی طرح کہ نکاح ہو جائے گا، اور ایک تیسری رائے ہے، انہوں نے تفصیل یہ بیان کی ہے کہ اگر میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو گئے ہیں تو نکاح کو باقی رکھا جائے گا، نکاح فسخ نہیں ہوگا، اور اگر میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہوئے ہیں تو نکاح فسخ ہو جائے گا۔ اور مالکیہ میں سے ابن القاسم نے ایک اور بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ممنوع جو ہے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پر پیغام دینے کو منع کیا ہے وہ اس وقت کیا ہے
جب ایک صالح شخص ہے، نیک شخص ہے، اس کے اوپر ایک نیک آدمی پیغام دیتا ہے تو ایسا کرنا ممنوع ہے. لیکن ایک شخص ہے غیر صالح تھا، اس کا یہاں سے پیغام آیا تھا، ایک صالح شخص اس کے اوپر پیغام دیتا ہے تو کہتے ہیں وہ ممنوع نہیں ہے. لیکن ابن القاسم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ توجیہ اور تشریح جو ہے یہاں پر، اس حدیث کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے. ظاہر ہے کہ نیک و صالح ہے یا غیر صالح کوئی شخص ہے، دونوں کے جذبات ہیں بھائی. اسی جذبات کے کو ٹھیس لگتی ہے، جذبات اس سے مجروح ہوتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچے گی، اس سے بدگمانیاں پھیلیں گی سماج کے اندر. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع کیا ہے. تو اب اس میں صالح اور غیر صالح کی توجیہ کرنا ابن القاسم رحمۃ اللہ علیہ نے جو کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ توجیہ ان کی صحیح نہیں ہے. یہ توجیہ بھی کسی طرح سے بھی صحیح نہیں سمجھ میں آتی ہے. تو یہ گویا اس سلسلے میں 3 نقطۂ نظر ہے کہ ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ نکاح نہیں ہوگا، دوسرا نقطۂ نظر ہے کہ نکاح ہو جائے گا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تفصیل ہے. تو داؤد ظاہری جو کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوگا، ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پیغام پر پیغام دینے کو منع کیا ہے. منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب ایک شخص ہے پیغام پر پیغام دے کر رہا ہے، شادی کر رہا ہے، تو شادی نہیں ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے، اس لیے اس کی شادی نہیں ہوگی. امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ شادی ہو جائے گی؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں شادی ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ پیغام پر پیغام دینا جو ہے یہ ممنوع ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور یہ ایک گناہ کا کام ہے، غلط کام ہے، اس پر مواخذہ ہوگا وہ. تو کہتے ہیں کہ یہ الگ چیز ہے اور نکاح کا معاملہ الگ ہے. اس کے نکاح کے صحیح ہونے سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. یعنی اس نے ایک پیغام پر پیغام دے کر شادی کی ہے تو اس نے ایک غلط کام کیا ہے، اس پہ عند اللہ ماخوذ ہوگا، وہ اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا. وہ کل قیامت کے دن اس پر اس کی پکڑ ہوگی. لیکن اس کا نکاح کے اوپر کوئی اس کا اثر نہیں پڑے گا، نکاح اس کا صحیح ہو جائے گا. کیونکہ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے وہ کہتے ہیں شوافی اور حناف کہ 4 کا ہونا ضروری ہے. 2 گواہ موجود ہوں، اور شادی جس کی ہو رہی ہے وہ ہو، اور لڑکی کا ولی ہو، تو نکاح ہو جاتا ہے اور نکاح ہو جائے گا. اس لیے وہاں کہیں نہیں ہے کہ پیغام پر پیغام دے گا تو نکاح نہیں ہوگا، پیغام پر پیغام دے کر شادی کرے گا تو نکاح نہیں ہوگا، یا ایسا کرے گا تو نکاح نہیں ہوگا. اس طرح کی چیز نہیں ہے. اس لیے یہ اس کا جو ہے اس کے نکاح کے صحیح ہونے پر، یہ نکاح کی صحت پر یہ چیز اثر انداز نہیں ہوگی. یعنی اس کا نکاح ہو جائے گا. البتہ ہاں یہ اس نے جو عمل کیا ہے، پیغام پر پیغام دیا ہے، یہ اس کا عمل قابل مواخذہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کی پکڑ کرے گا. اور مالکیہ کے یہاں ظاہر ہے دونوں طرح کی بات کہی ہے انہوں نے، تو وہی دلیلیں اس کو دلیل کو پیش کیا جا سکتا ہے. اور تیسری رائے جو ان کی ہے کہ اگر میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو گئے تو کہتے ہیں نکاح باقی رکھا جائے گا. کیونکہ اب اگر نکاح کو ختم کر دیا جاتا ہے، نکاح کو فسخ قرار دیا جاتا ہے، تو اختلاط نسب کا اندیشہ ہوگا. اس لیے وہ کہتے ہیں نکاح کو باقی رکھا جائے. ہاں البتہ میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہوئے ہیں، اس سے پہلے اگر معلوم ہو گیا کہ اس نے نکاح پیغام پر پیغام دے کر شادی کیا ہے تو نکاح فسخ ہو جائے گا. اب یہاں پر اگر دیکھیں مناقشۃ الادلہ، کہ یہاں پر ان 3 رائےوں میں جو 3 نقطہ نظر ہیں، اس میں استوار تر نقطہ نظر کیا ہے؟ دیکھیے، اہل ظاہر نے جو یہ بات کہی ہے، داؤد ظاہری نے، کہ نکاح نہیں ہوگا، ان کی بات تو محل نظر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کی صحت پر اس کا یہ چیز اثر انداز نہیں ہوگی، اس کا یہ عمل اس پہ اثر انداز نہیں ہوگا. اس لیے کہیں نکاح کے صحیح ہونے کے لیے یہ نہیں آیا ہے کہ وہ نکاح پیغام پر پیغام دے کر کے نکاح نہ کرے. یہاں پر اس طرح کی چیز نہیں. بھائی نکاح کے صحیح ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں کہ 4 لابد فی النکاح من 4، کہ نکاح کے اندر 4 کا ہونا ضروری ہے. الخاطب والولی والشاہدان، کہ نکاح کرنے والا ہو، لڑکی کا ولی ہو، اس کا سرپرست ہو، اور 2 گواہ ہوں گے تو نکاح ہو جائے گا. بس یہ 4 کا ہونا ضروری ہے. اب اس میں پیغام پر پیغام دے کر کیا ہے، اس نے شادی کی ہے، تو یہ اس کا عمل ہے، اس کا عمل غلط ہے، اور اس کا مواخذہ اس سے ہوگا. تو اس لیے داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ اس سے نکاح متاثر ہو جائے گا، نکاح نہیں ہوگا،
یہ بات ان کی محل نظر ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو یہ تفصیل بیان کی ہے، وہ بھی تفصیل کی بھی یہاں پر گنجائش نہیں ہے۔ استوار تر بات جو ہے یہاں پر شوافع اور احناف کی بات ہے، بات ان کی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے کہ یہ پیغام پر پیغام دے کر اس نے شادی کی ہے، تو یعنی یہ نہیں جو ہے منہی عنہ کے فساد پر دلالت نہیں کرتی، یعنی پیغام پر پیغام دے کر شادی کیا ہے اس نے، تو شادی کر لے گا تو اس کی شادی ہو جائے گی۔ ہاں اس کا یہ عمل غلط ہے، اس پر اس کا مواخذہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پکڑ کرے گا کہ ایک مسلم کے جذبات کو اس نے ٹھیس پہنچایا ہے، ایک مسلمان کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے، اور یہ ایک حرام کام کیا ہے، تو حرام کام کے ارتکاب کرنے کے اس کو سزا ملے گی۔ لیکن یہ کہ نکاح نہ ہو، ایسی بات نہیں، نکاح ہو جائے گا، اور نکاح سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کا نکاح متاثر نہیں ہوگا۔ یہ احناف کی اور شوافع کی بات جو ہے یہاں پر استوار تر ہے دلائل کی روشنی میں۔ تو اب پھر اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں تو کہ ہمیں سمجھنے میں پھر کیا ہو جائے، آسانی ہو جائے اور اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے۔ تو کہتے ہیں فَأَمَّا الْخِطْبَةُ عَلَى الْخِطْبَةِ، کہ رہا مسئلہ پیغام پر پیغام دینے کا، فَإِنَّ النَّهْيَ فِي ذَلِكَ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، چنانچہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہے۔ وہ حدیث میں نے پڑھ دی تھی کہ آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا يحل له ان يبتاع على بيع اخيه وان يخطب على خطبة اخيه حتى يذر او يخطب او ينكح او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نین الاوطار کے اندر بھی روایت ہے، اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی یہ روایت آپ کو مل جائے گی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی بیع کے اوپر کیا کرے، بیع کرے، یعنی کوئی چیز سامان خرید رہا ہے تو اس کو آگے بڑھ کر اور زیادہ قیمت دے کر کے خرید لینا یہ جائز نہیں ہے کہ اس سے اس کے جذبات کو ٹھیس لگے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے پیغام بھیجا ہے تو اس کے پیغام پر پیغام دے کر کے کرنا، پیغام دینا جو ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے یا نکاح کر لے، نکاح کر لیا تو کام ختم ہو گیا، اور اگر چھوڑ دے تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، اس کے پیغام بھیج سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں نہیں ثابت ہے۔ واختلفوا هل يدل ذلك على فساد المنهي عنه او لا يدل، کہ فقہا نے اختلاف کیا ہے کہ یہ نہیں جو ہے منہی عنہ کے فساد پر دلالت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ يَدُلُّ، اگر دلالت کرتی ہے تو کس حالت میں کرتی ہے دلالت؟ تو کہتے ہیں، تو میں نے تھوڑا ترتیب بدل کر کے کہ نہیں منہی کے اوپر جو ہے کہ ممنوع کب ہے پیغام پر پیغام دینا، اس کے لیے وہ کیا وقت ہے، میں نے اس کی وضاحت پہلے کی، پھر اس کے بعد کہ آیا نہیں منہی عنہ کے فساد پر دلالت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، اس کی وضاحت بعد میں کی تھی۔ تو لیکن انہوں نے اپنے ترتیب سے بیان کیا۔ فقال داؤد، امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نکاح فسخ ہو جائے گا، یعنی نکاح نہیں ہوگا، اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نکاح نہیں فسخ ہوگا، یعنی نکاح ہو جائے گا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں دونوں رائے ہیں، یعنی امام ابو داؤد ظاہری کی طرح کہ نکاح فسخ ہو جائے گا، نکاح نہیں ہوگا، اور ایک امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کی طرف کہ نکاح ہو جائے گا۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ قبل دخول، یعنی میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنے سے پہلے تو نکاح فسخ ہو جائے گا، اور میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو گئے ہوں تو نکاح فسخ نہیں ہوگا، کیونکہ اختلاط نسب کا پھر اندیشہ ہوگا۔ وقال ابن القاسم، اور ابن القاسم نے کہا کہ نہیں کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی ایک رجل صالح، کہ ایک نیک آدمی کے پیغام پر پیغام دے تب تو جو ہے ممنوع ہے۔ وَأَمَّا إِذَا إِنْ كَانَ الْأَوَّلُ، اور اگر پہلا جو ہے غیر صالح شخص ہے اور دوسرا صالح ہے تو جائز ہے۔ کہتے ہیں اما الوقت عند الاکثر، تو اکثر کے نزدیک وقت کیا ہے، فہو اذا رکن بعضهم الى بعض، کہ جب کہ لڑکی اور لڑکے والے کیا ہو جائیں، کسی حد تک مطمئن ہو جائیں، بات چلنے لگے، تو اس وقت پیغام پر پیغام دینا جو ہے کیا ہے، ممنوع ہے۔ لا فی اول الخطبہ، پیغام کے شروع میں نہیں، بدلیل حدیث
فاطمہ بنت قیس والی حدیث کی دلیل کی وجہ سے کہ وہ نبی صلی اللہ حیث جاءت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فذکرت لہو، اور انہوں نے آ کر بیان کیا کہ ابو جہم بن حذیفہ نے اور معاویہ بن سفیان نے ان کو پیغام بھیجا ہے، فخطباها، کہ ان دونوں نے پیغام بھیجا ہے. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابو جہم سے تو شادی نہ کرنا کیونکہ وہ عورتوں کی پٹائی کرتے ہیں، اور معاویہ سے نہ کرنا کہ وہ مفلوق الحال ہیں، فقیر ہیں، وہ برے خرچ کہاں سے کر پائیں گے، مال ان کے پاس نہیں ہو، نان نفقے کی ذمہ داری کیسے اٹھا سکتے ہیں وہ. ولیکن ان کے ہی اسامہ تھا، لیکن اسامہ سے شادی کر لو. تو آپ نے پیغام دے دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیسرا مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب چوتھا مسئلہ ہم لوگ پڑھتے ہیں. چوتھا مسئلہ ہے وَأَمَّا النَّظْرُ إِلَى الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ فَأَجَازَ ذَلِكَ مَالِكٌ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَقَطْ وَأَجَازَ ذَلِكَ غَيْرُهُ إِلَى جَمِيعِ الْبَدْنِ عَدَى السَّوْأَتَيْنِ وَمَنَعَ ذَلِكَ قَوْمٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ النَّظْرَ إِلَى الْقَدَمَيْنِ مع الوجه والكفين. والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر إليهن مطلقا وورد بالمنع مطلقا وورد مقيدا آني بالوجه والكفين على ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إنه الوجه والكفان، وقياسا على جواز كشفهما في الحج عند الأكثر، ومن منع تمسک بالاصل وهو تحریم النظر الی النساء. یہ چوتھا مسئلہ بیان کیا ہے صاحب کتاب علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے. اس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ پیغام، ارے جس خاتون کو پیغام دیا ہے شادی سے پہلے، اس عورت کو پیغام بھیجا ہے، اب اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو کیا شادی سے پہلے دیکھنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ چوتھا مسئلہ یہ. چوتھا مسئلہ ہے اما النظر الی المرأة عند الخطبہ، کہ پیغام دینے کے وقت عورت کو دیکھنا جس سے اب شادی ہونے والی ہے، کہ لڑکی کو دیکھ لے، لڑکی بھی لڑکے کو دیکھ لے، کیا دیکھنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ یہ مسئلہ ہے ہمارے درمیان. تو اس سلسلے میں ہم نے فقہا سے معلوم کیا کہ بھئی آپ کیا کہتے ہیں. تو فقہا کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ مطلقاً دیکھنا جائز نہیں ہے. ایک جماعت کا کیا کہنا ہے کہ مطلقاً دیکھنا جائز نہیں، منع کیا مطلقاً. جیسے ایک اجنبی عورت کو دیکھنا جائز نہیں، اسی طرح سے یہ بھی اجنبی عورت ہے، اجنبی عورت کی طرح سے ابھی چونکہ شادی نہیں ہوئی ہے اس لیے اس کا دیکھنا جائز نہیں ہے. یہ پہلا ایک نقطہ نظر. پھر ہم نے دوسرے لوگوں سے معلوم کیا بھائی، تو اہل ظاہر سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا مطلقاً عورت کو دیکھنا جائز، اور عورت کو دیکھنا جائز ہے، یہ کہہ دیا انہوں نے یہ کہا. ایک تیسرا نقطہ نظر ہے جسے وہ امام مالک کا بھی ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی وغیرہ بھی یہ کہتے ہیں کہ چہرہ ہے، ہاتھ ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چہرے اور ہاتھ کے ساتھ قدم کو بھی کیا کیا ہے، شامل کر لیا ہے. تو اس طرح سے ہمارے سامنے کیا ہوا، تین نقطۂ نظر سامنے آیا. دیکھیے، ایک تو پہلا نقطۂ نظر یہ تھا کہ مطلقاً دیکھنا جائز نہیں. دوسرا یہ ہے کہ مطلقاً دیکھنا جائز، اجنبی عورت کی طرح سے نہیں ہے، یہ ان کی نظر میں اس لیے کہتے ہیں مطلقاً دیکھنا جائز ہے سواتین کے علاوہ، مطلقاً پورے عورت پر نظر ڈالنا جائز ہے. اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چہرہ اور ہاتھ کو دیکھنا جائز ہے، کھلے ہو ہاتھ کو یہ دیکھنا جائز ہے اس کے لیے، ہاتھ اور چہرے کو. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اور چہرے کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہے، قدم کو بھی شامل رکھا ہے. اسی طرح
شوافے کے نزدیک بھی یہی رائے ہے، شوافے کی بھی یہی رائے ہے۔ تو اب یہ جو اختلاف ہوا ہے، اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اس میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیثوں کو پڑھتے ہیں، تو اجنبی عورت کو دیکھنے کی ممانعت ہم کو ملتی ہے، مطلقاً دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس طرح کی بھی حدیثیں ہم کو ملتی ہیں کہ مطلقاً دیکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس طرح کی بھی حدیثیں ہم کو ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر مطلقاً دیکھنے کی اجازت دی ہے، یہ بھی حدیث ملتی ہے۔ تو اور ہم قرآن پہ نظر رکھتے ہیں، جیسے قرآن پہ لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ ما ظہر منہا کی جو تفسیر لوگوں نے بیان کی ہے کہ ہاتھ اور چہرہ، یا بعض لوگوں نے اس میں قدم کو شامل کیا ہے، اور بات یعنی اس پر حج میں، چونکہ حج میں یہ چہرہ اور ہاتھ اور پیر کھلا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو دیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو یہ اختلاف کی وجہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پہ جو نظر ڈالتے ہیں، تو بعض حدیثوں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اجنبی عورت کو دیکھنا مطلقاً منع ہے، اور وہ بھی چونکہ اجنبی عورت ہے اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اس کو دیکھنا صحیح نہیں ہونا چاہیے، اور بعض حدیثوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھنا جائز ہے، اور قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مقید ہے، یعنی مطلب مکمل تو دیکھنا صحیح نہیں ہے، لیکن ہاں ہاتھ اور چہرہ اور قدم کو دیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو دیکھیے، جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مطلقاً دیکھنا جائز نہیں ہے، جن لوگوں نے کہا مطلقاً دیکھنا جائز نہیں ہے، تو ان دلیلوں سے، ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مطلق اجنبی عورت کو دیکھنے سے منع کیا ہے، اور آپ نے فرمایا النظر سہم من سہام الشیطان، کہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے آپ نے فرمایا کہ اے علی تمہارے لیے پہلی نظر ہے، لکا النظرۃ الاولی ولیست لک الثانیہ، اے علی تمہارے لیے پہلی نظر ہے، یعنی اچانک نظر پڑ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کے بعد دوبارہ نظر ڈالنا صحیح نہیں ہے، بلکہ تم کیا کر لو، اپنی نگاہ کو پھیر لو۔ تو اس سے بھی کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اجنبی عورت کو دیکھنا کیا ہے، وہ جائز نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اور اس سلسلے میں بے شمار حدیثیں اور مختلف انداز سے، مختلف زاویے سے، پہلو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب ایک مرد اور ایک عورت ہوتے ہیں تو تیسرا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے کسی اجنبی عورت کو دیکھنا اور کسی اجنبی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے اس کو تکنا، یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ان دلائل سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ استدلال کرتے ہیں، استدلال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھنا جائز نہیں ہے، کہ وہ مخطوبہ بھی جس کو پیغام بھیجا گیا وہ بھی ابھی اجنبی ہی عورت کی طرح ہے، چونکہ جیسے اجنبی عورت ہوتی ہے اسی طرح سے یہ بھی ہے، تو اس لیے اس کو دیکھنا کیا ہے، کیسے صحیح ہوگا، دیکھنا صحیح نہیں ہوگا، یہ دلیل ہے ان کی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھنا جائز ہے، دیکھنا جائز ہے، وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابی سے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے پیغام دیا ہے، شادی کا پیغام بھیجا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حل نظرت الیہا، کہ کیا تم نے دیکھا ہے اس کو؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ کہا انظر الیہا فانہ احری یدوم بینکما، آپ نے فرمایا دیکھ لو ان کو، دیکھ لو، اس لیے کہ اس کی علت بھی بتائی آپ نے، وجہ بھی بتا دی، احری یدوم بینکما، یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم دونوں کے درمیان رشتہ باقی رہے گا، ایک دن کے لیے رشتہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ زندگی بھر کے لیے رشتہ ہو رہا ہے، تو اس سے رشتہ تمہارا کیا رہے گا، قائم اور دائم رہے گا، اور یہ زندگی بھر کے لیے یہ رشتہ جو ہے تم دونوں کے درمیان قائم اور دائم رہے گا، اس لیے دیکھ لو اس کو۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت بھی ہے کہ ایک شخص نے، ایک صحابی نے قبیلے انصار کی ایک خاتون کو پیغام بھیجا،
تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے قبیل انصار کی ایک خاتون کو پیغام بھیجا ہے، تو آپ نے پوچھا کیا انہوں نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، دیکھا تو نہیں ہے اللہ کے رسول۔ کہا آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو ان کی آنکھوں میں بیماری ہوتی ہے، دیکھ لو ان کی آنکھوں میں کیا ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر تم نے شادی کر لی اور اس کی آنکھ میں بیماری ہوئی تو پھر بعد میں کیا کرو گے؟ اس عیب کی وجہ سے ہو سکتا ہے نکاح فسخ ہو جائے، تم نکاح اس کو طلاق دے دو، اس کو چھوڑ دو، تو یہ اس سے اس کی شخصیت جو ہے کیا ہو جائے گی؟ داغدار ہو جائے گی، اور یہ رشتہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو کیا کرو، دیکھ لو۔ تو اس سے بھی کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس حدیث سے بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ معلوم ہوا کہ مخطوبہ کو دیکھنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ مخطوبہ کو دیکھنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور قرآن مجید کی جو آیت سے جو لوگ استدلال کرتے ہیں کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر کرے، مگر ہاں یہ کہ جو کھل جائے، مطلب یعنی ہاتھ اور چہرہ اور دونوں قدم، چونکہ یہ محرم کے سامنے کھلا ہی ہوتا ہے، اور چونکہ احرام کی حالت میں بھی جو حج میں احرام ہوتا ہے، عورت کا احرام کیا ہے کہ چہرہ کھلا ہو، اس کا ہاتھ کھلا ہو، دونوں پیر کھلا ہو، تو اس پر بھی قیاس کرتے ہوئے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اور ارے مخطوبہ ہے تو اس کے ہاتھ کو، اس کے چہرے کو اور اس کے پیر کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اس پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے عمل کیا ہے۔ تو جو لوگ مخطوبہ کے دیکھنے کو جائز قرار دیتے ہیں، اب کس چیز کو جائز قرار دیتے ہیں ابھی تو بعد میں بات ہوگی، پہلے یہ طے ہو جائے کہ مخطوبہ کو دیکھنا جائز ہے۔ تو اس سلسلے میں دو نقطۂ نظر آیا، ایک تو یہ کہ مطلقاً جائز نہیں ہے، جیسے انہوں نے کہہ دیا مطلقاً دیکھنا جائز نہیں، اور دوسرے یہ کہ دیکھنا جائز ہے۔ تو دونوں طرح کی دلیلیں میں نے پیش کر دی۔ تو اب اس میں کس کی بات جو ہے استوار تر ہے، کون سی بات زیادہ صحیح ہے کہ آیا دیکھنا جائز ہے، مخطوبہ کا دیکھنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ تو دیکھیے اس میں جو پہلے فریق نے کہا ہے، جو اس نے کہا مطلقاً دیکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ جیسے ایک اجنبی عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اور اسی سلسلے کی انہوں نے دلیلیں بھی پیش کی ہیں، اور یہ کہا کہ یہ مخطوبہ چونکہ اجنبی ہے، وہ بھی ایک اجنبی عورت کی طرح ہے، اس لیے اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو ان کی بات محل نظر ہوگی، مناقشۃ الادلہ میں یہ کہیں گے ان کی بات محل نظر ہے۔ اور یہاں پر جو جمہور کی بات ہے، جو یہ فقہا کہتے ہیں کہ دیکھنا جائز ہے، ان کی بات جو ہے استوار تر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخطوبہ جو ہے وہ ایک اجنبی عورت کی طرح نہیں ہے، اب اس سے اب پیغام گیا ہے، اب رشتہ ہونے جا رہا ہے، اور رشتہ کتنے دن کے لیے ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے ایک دن کے لیے نہیں ہو رہا ہے، 2 دن کے لیے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ اسلام میں جو رشتہ ہوتا ہے سانس کے آخری لمحے تک، بلکہ اس کے بعد بھی یہ رشتہ قائم رہے گا، کل قیامت کے دن بھی یہ رشتہ جو ہے قائم ہوگا، رہے گا۔ تو یہ ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے رشتہ نہیں ہو رہا ہے، تو زندگی بھر کے لیے ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اب ایک ضرورت ہے، ایک ضرورت ہے، شرعی ضرورت ہے، اور آپ جانتے ہیں شریعت کا اصول ہے الضرورات تبیح المحظورات، کہ شرعی ضرورتیں غیر مباح چیز کو، ایک ممنوع چیز ہو، ایک حرام چیز ہو، اس کو بھی کیا کرتی ہے؟ مباح قرار دیتی ہے، اس کو بھی جائز قرار دیتی ہے۔ تو اب ایک اجنبی عورت کو دیکھنا صحیح بات ہے کہ دیکھنا جائز نہیں تھا، لیکن اب اس کو پیغام گیا ہے، اب شادی ہو رہی ہے اور زندگی بھر کے لیے ہو رہی ہے، تو اب وہ اجنبی عورت کی طرح تو نہیں ہے، اب اس سے رشتہ ہو رہا ہے، ایک ضرورت کا تقاضا ہے، اس لیے ضرورت کے تحت اس کو دیکھنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن یہیں پر یہ بھی بات رہنی چاہیے کہ وہ ضروری یقدر بقدر ضرورہ، کہ ضروری کو بقدر ضرورت ہی رکھا جائے گا، جتنا دیکھنا اس کے لیے جائز ہوگا، اور جس طرح سے جائز قرار دیا ہے فقہا نے اسی انداز سے جو ہے اس کو ہم جائز کہیں گے۔ یہ نہیں کہ جیسے کہ آج کے دور میں کہ وہ لڑکیاں اور لڑکے کچھ دن رہ لیں ساتھ میں، پھر ذہن میں ہم آہنگی ہو، ذہنی ہم آہنگی ہو، مزاج ملتا ہو، طبیعت میں یکسانیت ہو، تب تو شادی ہو، ورنہ یہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب کس طرح سے ملنا ہوگا، کس طرح سے وہ اس کو جو ہے کیا
دیکھنا جائے دیکھنا صحیح ہوگا، تو اس کے لیے جو لوگوں نے یعنی فقہا نے چہرہ اور ہاتھ اور یہ قدم کی بات کہی ہے، ظاہر ہے کہ اس سے دیکھنے سے تو کوئی وہ مقصد حل نہیں ہوگا بھائی۔ جو لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں پوری عورت جو ہے اس کو دیکھنا، ارے لڑکی کو کہ وہ بھی دیکھ لے اور لڑکی بھی دیکھ لے لڑکا بھی دیکھ لے، اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ لڑکی والے، لڑکی کے گھر والے اس کے ماں باپ ہوں اور لڑکے کے ماں باپ بھی ہوں موجود، تو اسی میں لڑکی اور لڑکے دونوں ہوں، چائے نوشی ہو، ناشتہ ہو، اس میں آ جائیں، ایک دوسرے سے ایک بات بھی کر لیں، دین کے بارے میں پوچھ لیں کہ بھائی دین کو کیا جانتی ہو، لڑکی سے پوچھ لیں، لڑکے ارے لڑکی والے لڑکے سے معلوم کر لیں، اور پھر اس کو چلا ولا کر بھی دیکھ لیں، ایک دوسرے کو چل کر ایک دوسرے کو سمجھ لیں، اس لیے کہ اس میں بہت یہ ہوتا ہے دھوکہ، بہت سے معاملے اس طرح کے آتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ لڑکی کو فالج کا اثر ہے، چل نہیں سکتی ہے، اور ویسے گھر والوں نے دکھا دیا، بیٹھا کر کے دکھا دیا، اور اس طرح عورتوں نے دیکھ لیا اور اچھا ناشتہ کرا دیا، وہ کیا ہو گئے، بیوقوف بن گئے اور گھر چلے گئے، اور شادی بھی ہو گئی، اور شادی ہونے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو فالج کا اثر ہے، اس تو چل نہیں سکتی ہے لڑکی، یا فلاں بیماری ہے اس کے اندر، کوئی بیماری تھی اس کو چھپائے رکھا، تو اس طرح سے کیا ہوگا، دیکھ لیں گے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر کے، لڑکی والے لڑکی کے ماں باپ بھی ہوں، لڑکے کے ماں باپ ہوں، ظاہر ہے دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھ لیں، اور دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ جو ہمارے رشتہ ہوگا تو یہ رشتہ دیر قائم رہے گا اور زندگی بھر کے لیے ہوگا، اور خوشگوار جو ہے زندگی گزرے گی۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے پھر اس کا ترجمہ بھی میں کر دوں گا، کہ بھی یہ بتاؤں گا کہ بھئی کتنا دیکھنا، میں نے تو اس کی تو وضاحت کر ہی دی کہ بھئی چہرہ دیکھنے سے، صرف ہاتھ دیکھنے سے، ہتھیلی دیکھنے سے، قدم دیکھنے سے تو مقصد حل نہیں ہوگا جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں وضاحت فرما دی، انظر الیہا، اس کو دیکھ لو، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کی آنکھوں میں بیماری ہوتی ہے قبیلہ انصار کی، تو دیکھنے کے لیے کہا ہے آپ نے، تو دیکھنے کا طریقہ اس طرح ہوگا جیسے میں نے اس کی شکل بتائی کہ لڑکی والے موجود ہوں، یعنی اس کے ماں باپ، لڑکی کے ماں باپ ہوں، اور اس کے بھائی بھی ہو سکتا ہے، اور لڑکی اور لڑکے کے ماں باپ ہوں اور لڑکا ہو وہاں پر، اور اس طرح سے چائے نوشی ہو یا ناشتے واشتے کی مجلس ہو، اس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیں، ایک دوسرے سے بات کر لیں، بس اس طرح سے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے پھر اس کا ترجمہ کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام ورحمۃ اللہ۔